لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سورہ مائدہ کی دوسری رکوع آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک سماعت فرمائیں۔ پچھلے درس میں ہم نے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ جانا تھا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے، وضو کیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم کا بھی طریقہ ہم نے جانا تھا۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے لائی گئی تھی کہ اگر پانی میسر نہ آئے اور اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے تو تیمم سے بھی کام چل سکتا ہے۔ ضمناً ایک بات اس میں رہ گئی تھی، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں میت کو غسل دیتے وقت۔ میت کو غسل دینے کے لیے آدمی پشو پیش میں رہتا ہے کہ اس کو غسل دیں تو کیسا دیں۔ جو آدمی اپنے غسل کا طریقہ جانتا ہے ویسے میت کا بھی غسل ہے، ویسے ہی میت کا بھی غسل ہے۔ جیسا اپنا غسل کرتا ہے آدمی ویسے میت کا غسل کرے۔ ابھی آپ میت کے غسل میں ایک چیز عام طور سے دیکھتے ہوں گے کہ وہ استنجا کے لیے، آبدست کے لیے وہ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال نہ بھی کریں، پانی ہے آپ کے پاس، ڈھیلے کا استعمال آپ کو کب کرنا ہے؟ جب پانی میسر نہ ہو۔ پانی ہے آپ کے پاس میں، ہاں تو پھر پانی سے ہی آپ فارغ کروائیں اسے، میت کو۔ اور پھر اس کے بعد میں جیسا اپنا غسل کرتے ہیں، غسل جنابت ناپاکی کا غسل جیسا کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو میت کا بھی غسل کرنا ہے کہ پہلے شرمگاہ کو اچھا صاف دھو لینا ہے، پھر وضو کرانا ہے، اور اس کے بعد میں عام غسل کی طرح آپ کو اس میں غسل کرانا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر میں نے ابھی تک غسل نہیں دیا، میں کیسے غسل دوں گا؟ تو پریشان آدمی نہ ہو۔ یہ چیز کل کے درس میں رہ گئی تھی، تو آج کے درس کی ابتدا میں ہم نے اس چیز کو ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دیکھو آپ نے جو ایمان لائے ہیں ان سے تقاضا ہو رہا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کو گواہ بنا کر کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا ہے۔ اب حالات آپ کے ساتھ جیسے بھی آتے رہیں، لیکن گواہی آپ کو پیش کرنی ہے۔ آپ نظام اسلامی میں موجود ہو یا غیر نظام اسلامی میں، یا کہیں موجود ہو آپ دنیا میں، آپ اگر مسلم ہیں تو آپ کو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔
اگر آپ ایسا کام کرو گے تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ رب العالمین سے جو آپ نے عہد و پیمان لیا تھا عالم ارواح میں، اللہ رب العالمین نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ قالوا بھلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا کہ تم بھول جاؤ گے، یاد دہانی کے لیے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اس کی آخری گڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے انتھک کوششوں کے بعد اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ ذرا تصور کریں آپ کہ مکہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب اور آلام کا سامنا کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکہ میں رہ کر کتنے مصائب اور آلام کا سامنا کیا۔ وہ تو چند ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو علماء کرام نے اپنی تقریر کی زینت بنا رکھا ہے، ان واقعات کو جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بیشتر واقعات ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ لیکن غیر نظام اسلامی میں رہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور اگر کیا ہو تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ بھئی دلیل لاؤ، کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کو یہ آیت نازل فرما دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آپ نرمی اختیار کیجئے، دیکھیے آپ کا ساتھی سولی پر چڑھا ہوا ہے، دیکھیے ذرا وہ بلال حبشی پڑے ہوئے ہیں تپتے ہوئے انگاروں پر، ان کے سینے پر بھاری چٹان رکھی ہوئی ہے، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا دل تو ایمان کے ساتھ اسلام کے لیے خاص ہے، مخلص ہے وہ اسلام کے لیے۔ تھوڑا آپ ایسا کہیں ان سے کہ آپ تھوڑا سمجھوتا ان سے کر لیجئے، ایسی کچھ آیت ہو تو جناب مولانا صاحب آپ بتا دیں، تو ہم بھی آپ کی بات کو سنیں اور پھر ویسا ہی سمجھوتا ہم بھی کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا ہے کہ سلفیوں کی بات سے بہت سی باتیں آپ کی ایسی رہتی ہیں کہ جو ٹکراتی ہیں، بہت سی باتیں ایسی رہتی ہیں جو سلفیوں کی بات سے آپ کی بات ٹکراتی ہیں۔ میرے بھائی، میری بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ٹکراتی ہو تو بتاؤ، میری بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ٹکراتی ہے تو بتاؤ، تو پھر میں اپنی اصلاح کر لوں، کیونکہ میری بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں۔ اب علماء نے تعویلیں کر کے قرآن پاک کو یا شریعت محمدی کو بالکل بدل کر رکھ دیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم، بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق۔ آپ غلام بنانا چاہتے ہیں، اسلام آپ کو غلام بنانا نہیں چاہتا، تو کچھ دلیل لائیے آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہو، لال پیلی نیلی جو بھی کتاب ہو، اس میں جو بھی ذکر ہے آپ بتا دیجئے بھائی، ہم دیکھ لیں گے اس لال کتاب میں کہ کیا مذکور ہے۔ اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو آمنا و صدقنا کہ ہمارا اعتقاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اس کی لائی ہوئی شریعت پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ لیکن شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے کے لیے بیچارے مولوی نے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کہ ووٹ پر لا کر کے اس کو چسپا کر دیا کہ آپ گواہی دو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ جی یہ امانت دار ہے، ایماندار آدمی ہے اور یہ بے ایمان ہے، آپ نے لا کر کے اس کو یہاں پر فٹ کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا والوں پر گواہ بنایا ہے، آپ کو دنیا پر اسلام کی گواہی دینی ہے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے۔ لیکن جو چیز میں آئے، جیسی تعویلیں آپ کرنا چاہو کر لو، آپ کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر حدیث بھی لا کر کے آپ پیش کرتے ہو تو ذرا ان احادیثوں کو ہماری موجودگی میں آپ پیش کرو، تب سمجھ میں آئے کہ آپ جن احادیث کو پیش کر رہے ہیں اس کا پس منظر کیا تھا اور آپ کس پس منظر میں ان کو لے رہے ہیں۔
اسی لیے ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں، اور جو سن رہا ہوگا اس کو بول دیں گے کہ یار نام ان کے نام کی آگے بس سلفی ہے، سلف کے احکام کے مطابق یہ سلف کیا ہے؟ سلف کون؟ جو بیچارے ابھی ہمارے مولوی کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہ اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. انہوں نے جمہوریت سے سمجھوتا کر لیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت دونوں ایسے اینٹی ایک دوسرے کے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ آپ انصاف کے ساتھ میں کام آپ کو لینا ہے. بھائی آپ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو آپ کو نبھانا اللہ ہی کو چاہیے. اسی لیے ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی وجہ سے تم حق پر قائم ہو جاؤ. آج تو دنیا میں مسلمان قائم ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے سے کہ میرا نام مسلم ہے، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی وجہ سے حق پر قائم ہو جاؤ اور عدل کے ساتھ اس کے گواہ بن جاؤ. آپ کو گواہی دینی پڑے گی کہ خالق صرف ایک ہی ہے، مالک صرف ایک ہی ہے، حاکم صرف ایک ہی ہے. اسی کا حکم، اسی کا قانون لوگوں کے اوپر چلے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا قانون، کسی دوسرے کا سسٹم لوگوں کے اوپر نہیں چلے گا. کیوں کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، نظام حیات بھی اسی نے ہم کو دیا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کو چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں. یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، ایک تحفہ دیا، اور میری والدہ عمرہ بنت رواحہ کو یہ کہا کہ تم اس پر گواہ بن جاؤ، تم اس پر گواہ بن جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گواہ نہیں بنوں گی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گواہ نہ بنا لو، ان کو راضی نہ کر لو، تب تک میں گواہ نہیں بنوں گی. تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، معاملے کو آپ کے سامنے رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ہر اولاد کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے جیسا تحفہ آپ ان کو دے رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، ہر کسی کو نہیں دیا، بس میں انہیں دے رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. تو پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے والد نے وہ جو تحفہ تھا، صدقہ تھا، جو عطیہ تھا، اس کو واپس لوٹا لیا. تو یہاں پر وہ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کی اگر 5 اولاد ہیں تو 5 کے ساتھ آپ برابری کا برتاؤ کریں. ایسا نہیں کہ کسی کو ماں کا، کسی کو موسی کا، کسی کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اور کسی کو آپ نیچا گرا کر دیکھ رہے ہو. اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو جواب تو دینا ہی ہوگا، اس کا خمیازہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. کہ جو جتنی چہیتی اولاد ہوگی اتنی زیادہ بگڑ جائے گی. بڑے بڑے سورماؤں کی اولادوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ضرورت سے زیادہ لاڑ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. ضرورت سے زیادہ لاڑ نے، ضرورت سے زیادہ پیار نے، باقی دوسرے بچوں کی طرف اتنی توجہ نہیں جتنی صرف ایک بچے کی طرف. اور آگے چل کر پتہ چلا کہ وہی لڑکا بیکار ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اب باپ کی بھی وہ نہیں سنتا. یہ چلتا ہے. یہاں پر ایک حدیث میں اور ذکر کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا اے امیر المومنین، میرا یہ جو بچہ ہے میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا. تو لڑکے نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے میری تربیت صحیح نہیں کی، شادی کی تو لونڈی سے،
میری ماں کا انتخاب صحیح نہیں ہوا. میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا خنفسا، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گبریلا. بھئی آپ نام رکھ رہے ہو نا، وہ گوبر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے عربی میں اس کو خنفسا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے گبریلا، یعنی وہ کیڑا جو گوبر کے اندر پایا جاتا ہے. اب آج سماج میں عام ہے کہ نام کچھ نیا ہو، پرانے نام پسند نہیں آتے، اچھے نہیں لگتے پرانے نام، ان کو کچھ نیا چاہیے، کیونکہ سیریلوں میں نئے نئے نام دیکھ رہے ہو تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے بھی نئے نئے نام ہوں، اور وہ نئے نام کے معنی گرچہ اچھے نہ ہوں، نئے نئے نام رکھنا چاہتے ہیں. نئے نئے نام رکھو آپ، لیکن اس کی تربیت کا اثر، اس نام کا اثر بچے کے اوپر کیسا پڑتا ہے آپ دیکھ لینا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ میں انصاف نہیں کیا، پہلے سے ہی تم نے خیال نہیں رکھا، اور اب تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارا مطیع اور فرمانبردار بن جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے نا، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، اب ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے بشری تقاضے کے تحت، انہوں نے کوئی بڑی غلطی، شرک جیسا جرم نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی دوسرے گناہ اس کو چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے. اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہو، اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین سے امید رکھ سکتے ہو کہ آپ کی خطاؤں کو وہ درگزر کرے گا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، کافر ہیں جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، اب یہاں پر وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی. جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی آیات کو جھٹلانے والے کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. گویا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ، جہنم میں جائیں گے وہ. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر کے دیا گیا کہ آپ کا قصہ تمام کر دیں، لیکن بر وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا. ایک یہ واقعہ پیش آیا. ایک وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اپنی تلوار کو آپ نے درخت پر لٹکایا ہوا ہے. ایک اعرابی آیا اور تلوار کھینچ لیا اور کہا کہ محمد تجھے کون بچائے گا. بعد میں تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہودیوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے. تو تلوار کھینچ لیا اس نے اور کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ. پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا اللہ. پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا اللہ. اللہ کا نام سنتے سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی کیا کی؟ مدد کی. مدد اللہ رب العالمین نے ایسی کی جیسی اللہ کا نام سنا اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور بتایا کہ یہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے. ایک واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہاں پر پہلے سے یہ طے کر لیا کہ یہ جو چھجا ہے اس کے اوپر ہم بڑا سا پتھر رکھ لیتے ہیں، یہاں پر بڑا سا پتھر رکھ لیتے ہیں، آپ بات کرتے کرتے لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھجے کے نیچے ٹھیک کھڑے کر دینا، ہم اوپر سے پتھر گرا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے اس طرف،
لیکن اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی کہ یہ لوگوں کا ایسا ایسا ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو حالات رونما ہوئے، یہ حالات جو پیش آئے، اللہ رب العالمین انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اس نے ابھی حال میں تم پر اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو صاف صاف بچا لیا۔ اور یہ جان لیجئے، آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھ لیجئے آپ کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے ایسا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی محافظت، اس کی معاونت اور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور ایسی جگہ سے یا ایسے راستے سے یا ایسے سبب سے اس کو اللہ رب العالمین بچائے گا کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے بچا لیا، کیونکہ بچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنا خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین، کیوں کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، میرے دین کے کام کے لیے اٹھے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آدمی اگر اپنی زندگی کا مقصد بالکل چینج کر لے، اس کی زندگی کا مقصد وہ نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، اب وہ قرآن لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور طرح طرح کی تعویلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ کر ایک نیا مشن اختیار کر لیا، اس دین کو چھوڑ کر جس دین سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین نے جس کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ دین ڈیموکراتی، سیکولر ڈیموکریسی جو دین ہے، آپ اس کے پروردہ بنے ہوئے ہو، آپ اس کے وکیل بنے ہوئے، اس کی وکالت کر رہے ہو اور یہ بیان کر رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ غیر نظام اسلامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہو کہ نوکری کرنا صحیح نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، آپ اگر ایک مرتبہ، اللہ کی قسم، اگر ایک مرتبہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سمجھ کر قرآن کو پڑھ لو، تو آپ کو ان باطل عقائد کا، ان باطل نظریات کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اسی لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ آپ قرآن کے قریب نہ جانے پائیں۔ کیوں کہ اگر آپ قرآن کے قریب گئے، قرآن کو آپ نے اگر سمجھنا شروع کر دیا، تو ان کے جو باطل نظریات ہیں آپ کے لیے بالکل آشکارا ہو جائیں گے کہ ارے یہ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، قرآن جب کہ ایسا کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی زبان کو اپنی زبان بنائیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی زبان کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور قرآن کو اس کی زبان میں پڑھیں اور ہم سمجھ سکیں اس کو۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں یہ جو باتیں کتاب اللہ تیری کتاب سے سن رہے ہیں، بغیر تعویل کے، بغیر لاگ لپیٹ کی، اللہ رب العالمین تو اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔